السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں، آج میں آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کروں گا اور اس کا ترجمہ و تشریح انشاءاللہ آپ کے گوش گزار کرنے والا ہوں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ انشاءاللہ آپ تک ہماری دینی اصلاحی ویڈیو انشاءاللہ پہنچتی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے صحابی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انظروا الی من هو اسفل منکم وَلَا تَنظُرُوا إِلَىٰ مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ، کہ وہ بندہ جو تم میں سے نعمتوں میں کم ہے اس کی طرف دیکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان لوگوں کی طرف سے دیکھو جو تمہارے سے نعمتوں میں کم ہے، اور ان لوگوں کی طرف نہ دیکھو جو نعمتوں میں تم سے زیادہ ہیں۔ تو آئیے اس کی تھوڑی سی میں تشریح بیان کرتا ہوں۔ میرے محترم بھائیوں، ایک وہ بندہ ہے جس کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے، ایک وہ بندہ ہے جس کو اللہ رب العالمین نے مال و دولت سے نوازا نہیں ہے، مال و دولت نہیں دیا بلکہ بہت کم دیا ہے۔ اب اس حدیث کا مطلب یہ ہے، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھیں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے، میں کس کو دیکھوں؟ بیمار کو دیکھوں کہ یہ بندہ جو ہے یہ بھی تو ہے نا، یہ بھی تو اللہ کا بندہ ہے، مجھے اللہ نے صحت دی ہے، میں الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کروں۔ اور یہ بندہ جو بیمار ہے اس کی طرف دیکھنا چاہیے۔ ایک وہ بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت آپ سے کم دیا ہے، آپ اس کو دیکھیں کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مجھے مکان دیا ہے، یہ بیچارہ مکان، اس کو تو اللہ نے مکان بھی نہیں دیا، یہ بھی تو گزارا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت دی ہے، اس کو صحت بھی نہیں دی۔ یہاں مجھے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ یاد آئے، وہ ایک سفر پر جا رہے تھے، ان کے پاؤں میں جوتا نہیں تھا، اللہ کا شکوہ کر بیٹھے، کہنے لگے اللہ یہ کیسا انصاف ہے کہ وہ کافر لوگ جو تیرے حکم کو مانتے بھی نہیں ہیں، تیری مخالفت بھی کرتے ہیں، تجھے کبھی انہوں نے سجدہ نہیں کیا، ان کے پاس اتنا مال و دولت ہے، اور ایک ہم ہیں کہ تجھے ماننے والے، تجھے سجدہ کرنے والے، اور ہمارے پاؤں میں جوتی بھی نہیں ہے، اور ان کے پاس پیسوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، دولت کے انبار لگے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کا شکوہ کیا۔ انہوں نے دمشق کے علاقے میں جانا تھا، مسجد کے باہر ایک بندہ بیٹھا ہے جس کے پاؤں بھی نہیں ہیں، فوراً اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں، اللہ تیرا لاکھ شکر ہے، تو نے مجھے پاؤں تو دیے ہیں چلنے کے لیے، یہ بندہ بھی تو ہے جس کے پاؤں بھی نہیں ہیں۔ تو میرے محترم بھائی، اپنے سے کم نعمت والے کو دیکھیں۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ جب ہم اپنے سے کم نعمت والے کو دیکھیں گے تو اللہ رب العالمین کی نعمت کا شکر ادا ہوگا کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے مکان دیا ہے، اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے گاڑی دی ہے، اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے صحت دی ہے۔ یہ بندے بھی تو ہیں جن کے پاس مکان نہیں ہے، جن کے پاس گاڑی نہیں ہے، جن کے پاس صحت نہیں ہے، بیمار رہتے ہیں۔ اللہ تیرا شکر ہے، یہ نعمتیں تو نے ہم کو دی تو ہیں، تو یہ اللہ کا شکر ادا ہوتا ہے۔ اور اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان جو ہے نا، اس میں صبر و قناعت پیدا ہوتی ہے، صبر انسان کے اندر آتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، دوسروں کے لیے اس کا دل رحمت سے بھر جاتا ہے۔ اگر ہم اپنے سے اوپر والے بندے کو دیکھیں گے تو اس کا یہ نقصان ہوگا، ایک تو ہمارے اندر اللہ کی ناشکری آئے گی کہ مجھے اللہ نے یہ نعمت نہیں دی، اس کو کتنی نعمت دی ہے، یہ ناشکری آئے گی۔ اور دوسرا جو نقصان ہوگا وہ حسد آئے گا، کیونکہ جب حسد آئے گا کہ مجھے نہیں ملا، اس کو ملا ہے، اب حسد آئے گا، جب دل میں حسد کی آگ جلے گی تو اس کا نقصان یہ، اس کا بہت زیادہ نقصان ہوگا،
جھگڑے فساد ہوں گے، نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، جب آپ سے اوپر والے بندے کو دیکھیں گے تو حسد پیدا ہوگا، ناشکری پیدا ہوگی، دونوں ہی اعمال کی بربادی کا سبب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سے کم تر نعمتوں والے کو دیکھنے کی توفیق بخشے۔ تو میرے محترم بھائیو، ایک بات نوٹ فرما لیں، یہ تو جو میں نے باتیں کی ہیں نا، یہ کی ہیں دنیاوی نعمتوں کی۔ اب دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں سبقت کرو، نیکیوں میں ایک دوسرے سے اوپر بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دین کے معاملے میں، نیکی کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے بندے کو دیکھنا چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا، ایک تو یہ کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا ہوگا اور انسان اللہ پر خوش ہوگا، اور دوسرا فائدہ جو ہوگا، انسان کے اندر صبر و قناعت پیدا ہوگی، حیا پیدا ہوگا، حیا کی وجہ سے اللہ سے عجز و انکساری کرے گا۔ اور سب سے بڑا فائدہ جو یہ ہوگا کہ جب بندہ اپنے دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھے گا اور محنت کرے گا، نیکیاں کرے گا، زیادہ سے زیادہ اس تک پہنچنے کی کوشش کرے گا، تو اس کا بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین اس کی نیکیوں کو دیکھ کر اس کو جنت عطا فرمائیں گے۔ اس لیے دو باتیں آج میں یاد رکھنا، دنیاوی نعمتوں میں اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھیں، اس سے اللہ کا شکر پیدا ہوگا، اور دین کے معاملے میں اپنے سے جو اوپر والے ہیں ان کو دیکھیں اور محنت کریں، فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھیں، نیکیاں زیادہ کریں، تاکہ اللہ رب العالمین ہم پر خوش ہو کر ہمیں جنت کا داخلہ عطا فرما دے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔